سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بیٹھے، اپنا صحابہ کرام نے بلایا، بتایا کہ آپ لوگوں کا ایک بھائی نجاشی حبش کے اندر میں فوت ہو گئے، آئے اس کا تعزیت ہم کرے گا، اس کے اوپر ہم جنازہ کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری موضوع یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بیٹھے اور بتایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا جہاد موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ بعد میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا چاچا کا بیٹا ہے، اس نے جھنڈا اٹھایا شہید ہو گئے۔ اس سے بعد میں عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا شہید ہو گئے۔ اس سے بعد میں ایک سیف من سیوف اللہ جھنڈا اٹھایا فتح ہو گیا۔ اور صحابہ مبارک نے بتایا کہ نبی علیہ السلام آنسو جاری ہے، کیفیت سے کیا کرے گا؟ مدینہ منورہ سے چل گیا اور کافی حالات کے شہداء بھی تھے۔ ہم کبھی اس طرح ایک بھائی، ایک مجاہد، ایک عالم، ایک صوفی، ایک مناظر مبارک سے بڑے رحمہ کا نور نظر گود ولایت کے اندر اس کا پرورش ورش ہو گئے، مفتی صاحب نعمان وہ بھی شہید ہو گئے اور خوارج سے شہید ہو گئے۔ اسلام کے لیے کوئی مشرکین سے، یہود و نصارا سے اتنا نقصان نہ پہنچے گا، کس طرح خوارج سے پہنچ گئے؟ کیا کیا؟ سنت عمری نے پورا کیا، محراب کے اندر شہید ہو گئے، محراب کے اندر شہید ہو گئے، خطبہ کے اندر شہید ہو گئے، باوضو باغسل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل بعد الانبیاء کسی کے لیے نہ آئے گا، روح قبض کرنے کے لیے صرف وہ آدمی کے لیے آئے گا کہ وہ باوضو شہید ہو جائے گا یا باوضو وفات ہے، اس کا خود اسرائیل آئے گا۔ اور یقیناً وہ رمضان مبارک میں گزر گئے اور جمعہ کا مبارک کا دن ہو، محراب و منبر کے اندر بھی وہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا علیکم بسنتی، میرا سنت مضبوط پکڑو، میرا خلفاء راشدین کا بھی سنت مضبوط پکڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری لمحات قریب وفات کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتایا، عائشہ وہی سحر نے یہود نے میرا کے لیے خیبر بھی دیا اور میرا جسم کے اندر بھی تاثیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر میں سانپ کاٹایا، وفات کا ٹائم اس کا بھی وہ زہر تاثیر کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد و محراب کے اندر شہید ہو گئے۔ عثمان ذی النورین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے اوپر شہید ہو گئے اور علی کرم اللہ وجہہ بھی مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بتایا خلفاء راشدین کا سنت آپ کے اوپر لازم ہے۔ حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، نبی علیہ السلام کا بہترین محبوب چاچا شہادت پہ پہنچ گئے، وہ کس طرح ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، اس طرح ہی مفتی صاحب ہم کا خوارج کا آگ سے شہید ہو گئے۔ اللہ بتایا آپ خیال نہ کرو کہ آپ فری جنت میں داخل ہو جائے گا، نہ آپ کے اوپر اس طرح حالات آئے گا جس طرح امتی ما سبقہ کے اوپر آئے۔ یہی سبق نے، یہ قربانی نے ہم کا دوست
ہم کا بھائی حضرت نعمان فضلی یہی قربانی اللہ کا راستہ بھی دیا. ایک دن میں مجنون لیلا نے صدقہ کیا. ہر آدمی نے بتایا میں عاشق ہے لیلا کے اوپر. ہر آدمی حلوہ کے پیچھے بھاگے، لیکن کچھ دن میں اس کے لیے خون ضرورت ہو گیا. کوئی خون کے لیے تیار نہ ہو گیا. وہ صرف ایک مجنون ہے کہ خون کے لیے تیار ہو گیا. ہم بات کرے گا لیکن قربانی کے لیے ہم تیار نہیں. اور اسلام کا باغ ہے نا، باغ یہ خون کے ساتھ تازہ ہو جائے گا. پانی کے ساتھ نہیں، اس کا سیرا بھی خون کے ساتھ میں سیرا بھی ہے. میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں بیٹھے یہ دو واقعات مفتی صاحب آپ کے لیے بیان کرے گا. ایک افغانستان کا صدر کرزئی نے علماء طلب کیا. علماء کے اندر اتنا جرأت نہ بات کے اندر کس طرح مفتی صاحب کے اللہ نے جرأت کیا. وہ حکمران کے سامنے، علماء کے سامنے لمبا تقریر کیا. آخر نے بتایا کرزئی آپ جاؤ اپنا جیل دیکھو، اس کے اندر شراب والا ہے، زنا والا ہے، قتل والا ہے، کون ہے؟ اس کے اندر حافظ قرآن ہے، طالب العلم ہے، علماء ہے، مفتی ہے. وہ کرزئی نے سر نیچے کیا. بتائیے مفتی سے میرا آپ کے لیے اجازت ہے. کتنا لیسٹ ہے ان طلباء و حفاظ کا، مناؤ میرے پاس لے آؤ. مفتی سے اپنے 700 آدمی لیس بنایا، وہ جیل سے رہا کیا. باہر نکلے علماء کو غصہ کیا. مفتی سے ہم کرزئی سے طلب کیا کہ ہم کے لیے تنخواہ زیادہ کرو، ہم کے لیے زمین دے دو، ہم کے لیے کچھ مقرر کرو. آپ نے کیا کیا؟ جیل والا نے رہا کیا. ابھی تک مفتی سے گاڑی نہ خریدے. وہ مخلوص شہید ہو گیا، مخلوص شہید. یقین کرو اللہ نے اتنا بڑا شان دیا مفتی سے والے رحمہ کے لیے، یہ بہت زیادہ. لیکن ہم سے اس کے لیے ایک بختی ہے. شہید کے لیے اول قطرہ کی پہلا قطرہ کی ساتھ میں بخشش ہے، اور پہلا اس کا نظر اللہ کے اوپر رکھے گا، فوراً اللہ کا ملاقات کرے گا. روح نکلنے سے پہلا اور فوراً جنت کے اندر جگہ دیکھے گا کہ میرا جنت ہے. عمری اس کے اندر میں جمع ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک کافر آ گئے، مسلمان ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کے لیے بتائی اجازت ہے تو واپس کفار کے ساتھ جہاد کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اٹھ گئے اور تلوار اٹھایا، جہاد شروع کیا. ادھر بھی آپ شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام پوچھے کہ فلاں آدمی کدھر ہو گیا کہ نیا مسلمان ہو گیا؟ صحابہ نے بتایا شہید ہو گیا. اس کو بتایا لاش میرا پاس لے آؤ. اس کا لاش لے نبی علیہ السلام کے لیے دیکھ رہا. نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. نہ نماز پڑھا، نہ تکلیف اٹھایا، نہ روزہ رکھے، لیکن شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام اس کے لیے دیکھے گا. کچھ ٹائم بعد نبی علیہ السلام چہرہ اس طرح کیے، چہرہ پھیرے. صحابہ خیال کیا کہ نبی علیہ السلام نے گناہگار ہے، کافر ہے. صحابہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بہت خوش، ابھی واپس چہرہ پھیرے. بتائے اس کے لیے جنت سے خواتین آ گئی، خوشرو خواتین آ گئی، حور آ گئی. کسی نے بتایا میرا شوہر ہے، کسی نے بتایا میرا شوہر ہے. میرا وہ حور سے حیا آ گیا. نبی علیہ السلام حور بھی دیکھے گا، حور نبی علیہ السلام بھی دیکھے گا. شہید کا یہ حالت ہے. ہم گناہگار. یہ شیخ سعدی سے ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا. یہ میں آپ لوگوں کے لیے جہاد و جذبہ کا ترغیب ہے. شیخ سعدی سے ہم نے بتایا کہ وزیر بادشاہ نے ان دونوں مناظرہ کیا. بادشاہ نے بتایا کہ علماء چلو گے، علماء ادھر چلو گے. وزیر نے بتایا صوفیاء چلو گے. سر کا کرنے کے لیے صوفی تیار ہے، عالم تیار نہیں بتایا. ٹھیک ہے. ایک
بادشاہ بتائے میں ایک بڑا طلب کیا، آپ سب بڑا ہے، چلو کچھ بھی نہیں رہا. سب نے صوفیہ طلب کیا، صوفیہ طلب کیا. صوفیہ کے لیے بتایا کہ آپ روم کے اندر بڑا کون ہے؟ اس نے بتایا، ہر ایک نے بتایا کہ میں بہت قلب کے اندر ہے، میں بہت نیچی ہے، میں بڑا نہیں ہے. پیر سے بھی بتایا، میں سے بھی بتایا، کرنل سے بھی، میں کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ نے بتایا کہ میں بڑا دنیا سے طلب کرے، آپ کے اندر بڑا نہیں ہے، چلو. پرسوں نے علماء واپس بلایا، علماء کے لیے بتایا ہم کے ایک آدمی ضرور ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، ہم سلی بھی چڑھائے. وہی علماء نے دعوی بڑائی کیا. ہر ایک نے بتایا میں بہت چڑھیا ہے، میں بہت چھوٹا ہے، میں بڑا عالم ہے. وہ کلا کو کہا سب بڑا، آج ایک بھی بڑا نہیں. چلو آپ لوگ صوفیہ کرام نے طلب کیا. صوفیہ کرام کے لیے بتایا کہ ایک بڑا صوفیہ کے لیے ضرورت ہے، ہم سلی پہ چڑھائے گا. ہر صوفی نے اپنا سر اس طرح کیا. سب سے بڑے صوفی میں ہے، میرا سلی کے لیے تیار ہے، میں پانسی کے لیے تیار ہے. یہ بنا صوفی کا خاصیت اس طرح ہے کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہے. ویسے نام کے ساتھ صوفی نا، یہی مفتی نعمان ہے کہ آپ نے جان میں شہادت کے لیے وقت کیا. ابھی نہیں ہے ان کا قصہ کا موبائل و تقریر سنو. پہلے سے سال سے پہلے بتایا میں شہادت کے لیے تیار ہے، میں شہید ہو جائے گا. مینا کے اندر بھی دعا کیا، میں مزدلفہ، صفا، مروہ، کعبہ کے سامنے میں بھی شہادت کے کا دعا کیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تمنا ہے کاش میں شہید ہو جائے گا، بعد زندہ ہو جائے گا، بعد شہید ہو جائے گا، بعد زندہ ہو گیا. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام. بڑا نعمت ہے شہادت، لیکن ہم محروم ہو گئے ان کا فیضات سے، ان کا برکات سے. اس لیے آج بھی مولانا سے مبارک کا عرس مبارک ہے. مولانا صاحب اللہ نے اس طرح شخصیت پیدا کی، ہم ان کے ساتھ میں قریب 10 سال میں زندگی کیا. 10 سال، کچھ قندوز میں، کچھ چرچی میں، کچھ سفر، کچھ ہزار کے اندر میں. افغانستان میں یہ ہے قانون ہے کہ ادھر میں پیسہ دینا ہے تحفہ کے اندر میں، ادھر میں بہت عائب ہے کہ پیر صاحب کے لیے پیسہ دیا. کوئی چاول لے گا، کوئی چینی، کوئی ٹافی. جمعہ کا رات بہت چیز جمع ہو گیا. مولانا سے مبارک نے بتایا کہ یہ فلان بیوہ کے لیے دے دو، فلان غریب کے لیے دے دو. مغرب ہو جائے گا ہر چیز ختم ہو گیا. دنیا جمع نہ کیا. ایک درویش انسان متوکل علی اللہ. تیسرے موضوع میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کے لیے اپنا پیر و مرشد بہت عزت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے عزت دیا. ہاں، ابلیس بھی جنت کے اندر، لیکن آدم بھی جنت کے اندر. جبریل سے بھی ابلیس آ گئی. اس کے لیے شفاعت کو شفا بتایا کہ دن میں نبی علیہ السلام جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل آپ کے لیے میرا رحمت کا کچھ ملے یا نہ ملے. انہوں نے بتایا یا رسول اللہ آپ کا رحمت کے میرا اوپر ٹاپا لگا ہے. وہ کیا ہے؟ بتایا اللہ نے ابلیس مردود کیا. ابلیس میرا سے اوپر، میں ڈر گیا کہ میرا نمبر آ گیا. ابھی میرا نمبر آ گیا. کبھی اللہ نے آپ کا رسالت کو نبوت ارسال کیا. اللہ نے بتایا کہ جبریل قوی ہے، امین ہے. اور نبی علیہ السلام بتایا آسمان کے اندر میرا امین جبریل ہے. دنیا کے اندر میں کون ہے؟ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل وہ معاویہ کے نبی علیہ السلام نے امین کو بولے، اس کا کتنا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دیا بڑا کیا جنت کے اندر. وہ شیطان بھی تھا، لیکن شیطان کا مثل مردود ہو گیا نا، خراب ہو گیا. اللہ نے دونوں کے لیے عزت دیا، لیکن تکبر کیا. وہ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے لیے بھی سب بادشاہی دی ہے، سب دنیا کا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی سب دنیا کا بادشاہی دیا۔ ان نے کیا کیا؟ نمرود خدائی کا دعوت۔ فرعون کے لیے بھی اللہ نے 400 سال عمر دیا، اس کا سر کے اوپر درد نہ ہو گیا، ایک مٹی کا برتن اس کا ڈوبنا ہو گیا، لیکن وہ کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا پروردگار ہے، میں بڑا پروردگار ہوں۔ کعبہ کے اندر میں ابی جہل، عتبہ، شیبہ، سندہ کعبہ ہے، متولی کعبہ ہے، اور ایک فقیر خاندان عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یتیم ابو طالب، وہ بھی اللہ پیدا کیا۔ حسن سے بصرہ، بلال حبش، سہیل مظلوم، زخاک مکہ، ابو جہل، ان چی بنا لیتے ہیں، کچھ حبش سے ہے، کچھ روم سے ہے، کچھ فارس سے ہے، لیکن ابی جہل مکہ سے ہے، گمراہ ہوئے۔ ان مثال میں آپ لوگ ان کے بتائیں، پنجاب کے اندر میں مبارک صاحب علیہ رحمہ نے 2 آدمی نوازا ہے، بہت زیادہ۔ ایک میسر مبارک، ایک حاجی غفور، شاید آپ کا پہچان دے دیں، سینئر بڑا خلیفہ حاجی عبدالغفور، لیکن وہ اپنا جان کا پہچان نہ ہو گئے، نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا، کیا ہو گیا؟ ابھی نام و نشان نہیں، نام و نشان۔ یا وہی لوگ نے مبارک صاحب کا دائیں بائیں پہ بیٹھے، مبارک صاحب کے لیے قریب، ان لوگ نے تکبر کیا، آج اس کا نام و نشان دے دیں۔ آپ لوگ نے مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ اپنا وقت فعالی کرو۔ وہ مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ میں، اس کا اولاد کے ساتھ، اس کا خلفاء کے ساتھ میں ابھی تبعیضیت پیدا ہو گیا۔ میں اس کے لیے بات کیا، ایک خلیفہ سے ہم نے اعلان کرے گا کہ میرا بغیر اجازت کسی خلیفہ کے پاس نہ جاؤ۔ ایک صحابی مبارک ہے نا، وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک حدیث سنے، درست نے بتایا اس کا اصل راوی کون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ وہ دمشق میں ہے، سوریہ میں۔ وہ ادھر سے روانہ ہو گیا پیدل، صرف اس کے لیے حدیث سنا ہے، اور میں اس منہ سے سنے گا کہ وہی نبی علیہ السلام سے خود بخود کیا کیا، نبی علیہ السلام سے روایت کیا۔ وہ بتایا جئتو من مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی کے لیے بتایا میں مسجد نبوی سے آپ کے پاس آیا، اب وہ حدیث میرا کے لیے سنا۔ ہم خاک پائے سب سالکین ہیں، لیکن الحمدللہ بچپن میں مبارک سے گود کیا کر بڑا ہوئے، ہم یہ تحریر سے نعمت ہے۔ یہاں کا بھائی ہے سید زادہ صاحبہ، وہی 20 وعدہ یا نمرود ابراہیم یا موسیٰ فرعون، وہی مسئلہ چلتے ہیں۔ آج کل میں کچھ میرے پیچھے بہت آنا کا، کچھ یہاں سے پیچھے بہت آنا کا، کچھ یہی بات ہے، اللہ کا رضا سے کے لیے ای باتوں پیچھے نہ جاؤ۔ اللہ کا رضا کے لیے مبارک صاحب علیہ رحمہ نے آپ لوگوں کے لیے فیض پہنچایا، اس کا قدر کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہم سنیں کوئی فون کرے گا کہ آپ فلانے ہو گئے، کافر ہو گئے، کوئی بتائے کہ گمراہ ہو گئے، کوئی بتائے کافر کو مصیبت فون نکلے، یا سے ہم یہ کیا، قاری سے ہم نے یہ کیا، کیا ہے کیا۔ بابا یا بھائیو ہم کے ساتھ ایک مہینہ بیٹھو، ایک 10 دن بیٹھو، اگر ہم نقش قدم مبارک سب سے الٹا ہے، ہم کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گا کر، اللہ کا نظام ہے۔ ہم اس بات کے اوپر نبائیتی تو صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ میں ایک بڑا محدث ہے، اس کے پیچھے برائی بیان کرے گا، برائی بیان کرے گا، وہ اس کے لیے پیسہ روانہ کرے گا، پیسہ روانہ کرے گا۔ وہ ٹائم بعد نے بتایا کہ آج بایزید کا صفت کرو، صفت شروع کیا، پیسہ روانہ نہ کیا۔ بتائے بایزید نے پھر آپ کا برائی بیان کیا، بہت پیسہ دیا، ابھی کچھ نہ دیتا میں آپ کا صفت کرے گا۔ اسے بتایا پہلے آپ نے اپنے ایمان میرے کے لیے دیا، ابھی کیا چیز ہے، میرے صفت کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ پہلے نے اپنا عمل صالح
کیا. وہی ہم اس کے اوپر ناراض نہیں لیکن اس کا تفرقہ سالکین کے درمیان میں تفرقہ ہے. اور کوئی پروگرام ہے یا مدرسہ ہے یا علماء کرام ہے ادھر یا مبارک سے والے رحمہ کا بیوہ خواتین ہے. اس کا مثال کیا ہے؟ منافقین نے بتایا لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا من حوله. اے صحابہ کے اوپر صدقہ نہ کرو, رسول اللہ کے اوپر صدقہ نہ کرو. اس کے لئے کہ اس سے انہوں بھاگے گا, بھوک لگے گا, کچھ روٹی نہ ملے گا, بھاگے گا. آج کل بھی یہ مسئلہ ہے, بعینی ہی یہ مسئلہ ہے. استانہ کے ساتھ مدد نہ کرو, استانہ میں نہ جاؤ, سوگان سے کے ساتھ رابطہ نہ کرو. اور اللہ کیا بتائے مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثال صدقہ کا اس طرح ہے, ایک بیج ڈالو 7 خوشہ نکلے گا, ہر خوشہ کے اندر 100 ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, بلکہ 700 سے بھی زیادہ ہے. وارث والے رحمہ مولانا سے مبارک کا خلیفہ نام بھی میرے کے لیے یاد ہے, غلام محمد کا نام, بہت مالدار زمیندار. وارث کے لیے بتایا کہ خوددادہ اس وقت آپ کا بہت فخر, وارث والے رحمہ مولانا سے خدمت کے اندر دنیا کا کام, امامت, درس و تدریس, ہر چیز چھوڑ دیا, اپنا جان میں مرشد کے لیے وقف کیا. اخوندزادہ کے لیے کچھ دیا, بتایا نہیں, نہ عشر میں دیا نہ زکات دیا. بتایا اخوندزادہ کے لیے 1 روپے دیے تو عمر لوگوں کے لیے 1000 روپے دے دو برابر. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کا بھی فیصلہ ہے, اسی نے فتح مکہ سے پہلا صدقہ کیا, جہاد کیا. وہ لوگ فتح مکہ سے بعد لوگ دونوں برابر نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ نے بہت بہترین لوگ ہیں. ابھی مبارک صاحب کا روح کی ساری ثواب کے لیے یا لنگر کے لیے یا مزار کے لیے یا مبارک صاحب کا مدرسہ کے لیے امداد کرنا یقیناً وہ لوگوں سے بہتر ہے, وہ جگہوں سے بہتر ہے.